السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری۔ دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی نوع انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات سے نوازا ہے اور ان میں سے ایک صفت خود روی ہے، جس کی بدولت وہ اس دنیا میں کسی حد تک جو چاہے کر سکتا ہے اور جس کا حساب اسے آخرت میں دینا ہوگا۔ تو ناظرین، مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس صفت کے فوائد اور نقصانات کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی ٹھہرایا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے ہدایت و کامرانی کے ایسے سرچشمے مبعوث فرمائے جنہوں نے نہ صرف دنیا میں انسانوں کی زندگیوں کو سنوارا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ لہٰذا ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس زمین پر قدم رکھنے والے انسان اور نبیوں کے مقدس سلسلے کی شروعات کرنے والے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جنہوں نے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کے سلسلے کو شروع کیا، بلکہ وہ خود بنی نوع انسان کے پدر ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو پہلے نبی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں واقعات بیان کروں گا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے پہلے آیا ہے اور ان کا ذکر سورۃ البقرہ میں 25 مرتبہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام باقی نبیوں کی طرح دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ انہیں جنت میں بنایا گیا اور ان کے واقعے میں بھی زیادہ تذکرے جنت کے ہی آئیں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی کو بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ایسی نسل کے لوگ جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے اور ایک دوسرے کی جگہ لے لیں گے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے، چونکہ فرشتوں کا ہرگز مقصد اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور احکامات کی نفی کرنا نعوذ باللہ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف ان کا عام سوال تھا جو وہ اپنی سوچ، عقل اور تجربات کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے، اور بے شک فرشتوں سے یہ سوال کروانا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ ناظرین، اب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی بناوٹ اور پیدائش کے بارے میں بات کروں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری رنگت مختلف اس مٹی کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی باعث ہمارے مزاجوں میں بھی متضاد پایا جاتا ہے، یعنی کوئی زیادہ غصے والا ہوتا ہے تو کوئی نرم دل۔ مزید بتاتا چلوں کہ امام محمد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جس صورت میں چاہا پیدا کیا اور جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ اور ایک جگہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں آدم علیہ السلام میں روح ڈالوں گا تو تم اسے سجدہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کا پتلا اوپر سے نیچے کی طرف بننے لگا، اور جب جان آنے لگی تو آنکھیں آ گئیں، اور آنکھیں آتے ہی آپ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، اور جب آنکھوں سے نیچے جسم پہنچا تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، اور اس کے بعد الحمدللہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اور فرمایا کہ یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے۔ اور ابھی روح مکمل نہیں ہوئی تھی اور پاؤں ابھی تیار نہیں ہوئے تھے کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور ان کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کے متعلق سورۃ الانبیاء کی آیت 37 میں ارشاد ہے کہ آدمی جلد باز بنایا گیا ہے، یعنی جلد بازی انسان کی صفات میں شمار ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 7 ہاتھ کے تھے، یعنی وہ اتنے قداور تھے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر رکھ دیا اور 40 سال بعد روح پھونک کر جنت میں ڈال دیا۔ پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر فرمایا کہ جا کے ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور دیکھ وہ کیا کہتے ہیں، اور یہی طریقہ تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا۔ اور فرشتوں نے جواب دیا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کا جواب دینا بھی کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا، لہٰذا اس سے ہمیں عورت کا مقام اور اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ بائیں پسلی دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، لہٰذا عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دل کے قریب رکھنے کا حکم دیا، اور بائیں پسلی جسم کی کمزور ہڈیوں میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا عورت کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کسی بھی روپ میں ہو، مرد کی اولین فرائض میں شامل ہے۔